السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں عنوان تقریر ہے اہل علم سے دوری ایک عظیم فتنہ۔ محترم حضرات، علم کی عظمت و فضیلت، ترغیب و تاکید مذہب اسلام میں جس بلیغ و دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ کلام پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے رحمت عالم کے قلب اطہر پر نازل کیا وہ اقرا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہہ کر علماء کو تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی۔ اسی علم کی بنیاد پر علماء کو انبیاء کی وراثت کا حقدار بنایا گیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کے لیے کوئی منتخب نہیں ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کے لیے، اس کی تشریح و تفہیم کے لیے، اس کی حفاظت و دفاع کے لیے، اس کے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کے علماء کو منتخب فرمایا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اولو الامر سے دو طبقات کا ذکر کیا ہے، ایک علماء کا طبقہ تو دوسرا حکمرانوں کا طبقہ۔ حاضرین، عالم کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے، جس طرح کشتی ڈوب جائے تو اس میں موجود لوگ بھی ڈوب جاتے ہیں، اسی طرح عالم کے پھسل جانے سے عالم پھسل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا موت العالم موت العالم۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگ علماء سے دور ہو رہے ہیں، علماء پر سب و ستم کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کو کہ انہوں نے کہا تھا لحوم العلماء مسمومہ من شمہا مریضہ ومن اکلہا ماتا، کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، جو اسے سونگے گا وہ بیمار ہو جائے گا اور جو کھائے گا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارے مسائل کون حل کرتا؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہماری نماز جنازہ کون پڑھاتا؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں کفر اور شرک کی ضلالتوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف کون لاتا؟ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا لولا العلماء لکان الناس کالبہائم۔ حاضرین، اہل علم سے بے رغبتی اور ان سے دوری کی وجہ سے آج معاشرہ طرح طرح کے مسائل و مصائب کا شکار ہے۔ آج ہر سو بدعات و خرافات کا بازار گرم ہے، دینی جہالت اور بدعقیدگی امت میں عام ہوتے جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر علماء سے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ علماء سے دوری کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ بہت جلد فتنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوانوں میں شکوک و شبہات، انا پسندی، تشدد، فرقہ واریت، انتشار، تقلید جیسے عظیم فتنے ہیں۔ سچ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں اٹھاتا بلکہ علماء کے ذریعے علم کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر جاہل لوگ ضلوا وضلوا کی عکاسی کرتے ہوئے فتوے دیتے پھریں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ علماء سے دور ہوں گے تو وہی بزا قسم کے لوگ وجود میں آئیں گے، یعنی ایسے جاہل جو جہالت کے باوجود لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اہل علم سے دوری کا ایک بنیادی سبب تکبر، خود اعتمادی، دین اور احکام کو امانت اور ذمہ داری نہ سمجھنا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب سوشل میڈیا کے غلط اثرات اور غیر موثوق ذریعے سے علم حاصل کرنا اور اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ حاضرین، بس میں خلاصتاً اتنا کہتا ہوں کہ اگر ہم ان سارے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑنا ہوگا اور ان سے استفادہ کرنا ہوگا۔
اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا الدنیا کلھا ظلمہ الا مجالس العلماء. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو علماء حق سے جڑے رہنے اور ان گمراہیوں اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.